آزادی کے بعد 1955 کے لگ بھگ پاکستان کے شہر گجرات کے مدینہ سیدہ سے تعلق رکھنے والے سید باغ علی شاہ ولد سید فتح علی شاہ کو یہاں ہیڈ ماسٹر بنا کر بھیجا۔ سید باغ علی شاہ دوسرے جنگ عظیم کے دوران فوج میں تھے۔ اس کے بعد فوج کی ملازمت چھوڑ کے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کی اور محکمہ تعلیم جوائن کیا۔ انہیں ڈپوٹیشن پر مڈل سکول خپلو بانپی میں تعینات کیا۔ سید باغ علی شاہ نے خپلو میں بھی شادی کر لی تھی اور خپلو والی کے بطن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جن لوگوں نے خپلو میں علم کی شمع جلائے رکھا ان میں باغ علی شاہ صاحب کی خدمت ناقابل فراموش ہے۔ شاہ صاحب ایک سخت مزاج اور نظم و ضبط کا پابند انسان تھے۔ شاہ صاحب کے بارے میں مستند معلومات لینے کے لیے ان کی اولادوں سے رابطہ ہونا ضروری تھا۔ رابطہ کے لیے ہم نے جو تگ و دو کی وہ بھی سننے کے قابل ہیں۔ شاہ صاحب کہاں سے تعلق رکھتے تھے اس بارے میں کچھ سابق ٹیچر کو صرف اتنا پتا تھا کہ وہ گجرات سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم نے اندھیرے میں تیر چلانے کی مانند گوگل پر گجرات کے کسی بھی سرکاری سکول کا نام سرچ کیا۔ گورنمنٹ بوائز ہائی سکول فتح پور گجرات لکھ کے سکول کے ہیڈ ماسٹر غلام ربانی صاحب کا موبائل نمبر سکرین پہ جگمگا اٹھا۔ ربانی صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی تو انہوں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول بگڑیاں والا ضلع گجرات کے پرنسپل سید افتخار حسین شاہ کا نمبر دیا۔ افتخار حسین شاہ صاحب نے باغ علی شاہ کا شجرہ نسب کہیں سے نکال کے ہمیں سینڈ کیا۔ سید باغ علی شاہ ولد سید فتح علی ولد سید حیدر شاہ ولد سید محمد شاہ نمبردار۔ افتخار صاحب سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ باغ علی شاہ صاحب گجرات کے مدینہ سیدہ نامی گاؤں کے رہنے والے ہیں مگر ان کے گھر والوں کا رابطہ نمبر نہ دے سکے۔ ہمیں شاہ صاحب کے اولادوں سے رابطہ ضروری تھا، اس خاطر فیس بک پہ مدینہ سیدہ گجرات لکھ کے اندھیرے میں ایک اور تیر داغ دیا۔ خدا کا کرنا وہ تیر اس بار صحیح نشانے پہ لگ چکی تھی۔ اس پیج کے ایڈمن کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے مدینہ سیدہ کے نمبردار سید اظہار شاہ کا موبائل نمبر دے دیا۔ نمبردار صاحب سے بات ہوئی، سارا ماجرا انہیں سنایا تو یہیں سے ہمیں سید باغ علی شاہ کے صاحبزادے سید ریاض حیدر شاہ سے رابطہ ہوا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ خپلو کے دونوں پرانے سکول کے بورڈ پر اس ہستی کا نام موجود نہیں ہے۔ میرا نام سید ریاض حیدر، میرے والد صاحب مرحوم سید باغ علی شاہ صاحب وہ بھی اسی گاؤں میں پیدا ہوئے اور ان کا بچپن اس گاؤں میں گزرا۔ چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے تھے تو اپنے بل بوتے پر ہی انہوں نے پھر تعلیم حاصل کی، محنت کی۔ گریجویشن انہوں نے لاہور یونیورسٹی سے کی اور لاہور سے جب وہ ویکینڈ پر آتے جاتے تھے تو سائیکل پر آتے تھے۔ اس زمانے میں ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، کرائے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ سائیکل پر ہی آتے جاتے تھے۔ کچھ عرصہ انہوں نے فوج میں ملازمت کی دوسری جنگ عظیم کے دوران اور اس کے بعد انہوں نے ٹیچنگ کا شعبہ اپنایا۔ مختلف پنجاب کے ضلع گجرات کے مختلف اسکولوں میں ملازمت کرتے رہے اور اس کے بعد پنڈ عادل خان نے جب میں دوسری جماعت کا طالب علم تھا تو وہ ڈیپوٹیشن پر خپلو آئے بلتستان۔ وہاں انہوں نے کافی عرصہ پڑھایا۔ محرم علی شاہ صاحب وہاں پوسٹ ماسٹر تھے، ان سے ان کی دوستی تھی اور اچھے مراسم سے ان کے سردیوں میں والد صاحب چھٹیوں پہ گھر آیا کرتے تھے۔ اس دوران انہوں نے وہاں میں ایک شادی بھی کی جس سے میری ایک چھوٹی بہن ہے جو آج کل امریکہ میں ہے، سیٹل ہے، اس کے بچے بھی وہاں سیٹل ہیں ماشاءاللہ، اور وہ بھی۔ ان میں سے خپلو میں ایک ٹیچر آ گئے، اس کا نام تھا سید باغ علی شاہ صاحب، ہم چھٹی میں تھے۔ شاہ صاحب آرمی ایجوکیشن کور کے ایک ریٹائرڈ صوبیدار تھے، تو وہ BA BT تھے
یعنی بیچلر آف آرٹس اینڈ بیچلر آف ٹیچنگ، یعنی بی ایڈ نہیں کہلاتے تھے، BT کہلاتے تھے. تو وہ اس سے تھے، وہ آئے تھے، بہت ڈسپلنڈ آدمی تھے، وہ شیروانی پہنتے تھے، اور یہاں خپلو میں اسٹرون پی میں وہ رہتے تھے. سید محرم علی شاہ صاحب کے بہت گہرے دوست تھے، کیونکہ سید محرم علی شاہ مرحوم صاحب کا بھی تعلق جو ہے مشرقی پنجاب سے ان کے والد صاحب کا تھا. سید مبارک علی وہ بھی ٹیچر رہے تھے ڈوگروں کے زمانے میں، یہاں ہیڈ رہے تھے کشمیر صاحب. ابتدائی کلاسز میں ہمارے استاد تھے سید واجد صاحب، سید واجد علی شاہ صاحب، کاچو گلزار صاحب، اور کاچو شاہ محمد صاحب، کاچو شاہ پر جسے کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کاچو اصغر صاحب ہنڈیلی کے، وہ بھی ہمارے استاد میں شامل تھے، استادوں میں شامل تھے. اور بھی بہت سارے لوگ تھے، کاچو عنایت صاحب بھی تھے. اچھا، حالانکہ وہ یہ لوگ بڑے قابل اور انتہائی شاندار قسم کے استاد ہوا کرتے تھے، اگرچہ ان کی تعلیمی قابلیت مڈل تھی. کاچو عنایت صاحب شاعر بھی تھے، اور ان کے بھائی کاچو شجاعت علی خان نامور شاعر تھے، اور فارسی. پنجاب سے غیر مقامی ہیڈ ماسٹر آنے کا یہ سلسلہ آزادی کے بعد 1964 تک جاری رہا. باغ علی شاہ صاحب کے بعد 1962 میں لاہور کے رہنے والے محمد شفیع خان مڈل سکول خپلو بان پی کے ہیڈ ماسٹر تعینات ہوئے. سابق پرنسپل عبد الرحمن ثالث صاحب اپنی کتاب یاد ماضی میں لکھتے ہیں، شفیع خان صاحب کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی. جب وہ مسکراتے تو سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کی مسکراہٹ سے ملتی جلتی تھی. 1970 میں شفیع ملک صاحب بحیثیت ہیڈ ماسٹر خپلو آئے. بہت زبردست منتظم ثابت ہوئے. ان کے دور میں ہائی سکول خپلو نے بہت ترقی کی. 2018 میں شفیع ملک صاحب کے صاحبزادے بریگیڈیئر ضیاء الرحمان، ڈائریکٹر جنرل گلگت بلتستان اسکاؤٹ نے بھی سکول کا دورہ کیا. شفیع ملک صاحب کے بعد خپلو گمبا بٹھوں سے تعلق رکھنے والے حاجی عبد الرحیم نے بہت زبردست انداز میں ان کے مشن کو آگے بڑھایا. خپلو کا یہ درخشاں ستارہ بعد میں ڈائریکٹر ایجوکیشن ریٹائرڈ ہوا. کاچو خان پا مرحوم نے جو عمارت بنا کر دی تھی مڈل سیکشن، وہیں سے ہائی سکول منتقل ہونے کے بعد بھی پرائمری لیول کے بچوں کے لیے یہی سکول چلتا رہا. تاہم 1963 میں خپلو محلہ کھانسر میں مڈل سکول کی سرکاری عمارت بنی تو باقی ماندہ پرائمری سیکشن کاچو خان پا کی عمارت سے کھانسر سکول میں منتقل ہوا. اردو تعلیم کے علاوہ کاچو خان پا نے نور بخشی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک قرآنی قاعدہ ترتیب دے کر چھپوایا تھا. یہ قاعدہ بغدادی قاعدہ کے نام سے مشہور ہوا. سام سال عمر ارگال چکا صاحب تقریباً 95 سال کو عمر سو پھنجو. اچھا، باستون سام ہے سوجو باستون دیکھو تقریباً کرگل نچک میں سوجو یاوانا سیت نسم یاوانا سم آسون سم بھئی اولاد مسو بھی ہیں اولاد مسو بھی سونہ باللہ. ہاں سنو مسو بھی. اچھا، دوسرے ایتام کو کاچو خان پیتا وارثین کو ایتام سونا. بڑا ساتھ انجو آیا انجو. اچھا اچھا، ٹھیک ہو گیا. تو کاچو صاحب کو بھتیجوئن کاچو خان پہ، تو انہی کے پاس آخری ایام میں کاچو صاحب کو فالج بھی ہوا تھا کاچو خان پا کو. تو آخری ایام میں یہ ان کی خدمت کاچو دولت صاحب نے کی ہے. ان کے گھر پہ یہ رہا ہے، تو وہیں پہ ہی ان کی موت ہوئی ہے. تو یہ اس وقت خپلو کے ایک جگہ ہے رماچت، یہاں پر یہ اس وقت آسودہ خاک ہے. 1930 کے لگ بھگ گوکپی میں سینٹرل ایشین مشن پر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے AFC ریڈ نامی برطانوی شہری مقیم تھے اور عیسائی مشن کے ساتھ ساتھ علاج و معالجہ کرتے تھے. ریڈ صاحب کو بلتی زبان پر اتنا عبور حاصل تھا کہ انہوں نے 1934 میں بلتی گرامر لکھ ڈالا. کاچو خان پا نے ہی AFC ریڈ کو علاج و معالج کے ساتھ بچوں کو پڑھانے پر آمادہ کیا تھا. لیکن سکول کی آڑ میں مذکورہ شخص عیسائیت کی تبلیغ بھی کرتے تھے، جس پر مولوی ابراہیم میر وائس چقچن کی قیادت میں کچھ لوگوں نے 1934 میں اس سکول کی سخت مخالفت شروع کی. عوامی دباؤ کے باعث مسٹر ریڈ کو سکول بند کرنا پڑا. خپلو پائن کے پڑھے لکھے لوگوں نے ابتدائی تعلیم اسی سکول سے حاصل کی ہے. 1940 میں یہاں قیام کے دوران مسٹر ریڈ کا ایک بیٹا خپلو میں وفات پا گیا تھا.
جس کے بارے میں 2 روایت مشہور ہوئے۔ پہلا یہ کہ مقامی لوگوں نے مردے کو اپنے قبرستانوں میں دفنانے نہیں دیا، دوسرا یہ کہ مردہ دفنانے کے فوراً بعد سیلاب نے قبر منہدم کیا۔ بہرحال جو بھی ہو، مجبوراً ریڈ صاحب نے اپنے بچے کو گھر کے صحن میں دفنا دیا۔ عیسائیت کی تبلیغ کے شدید عوامی مخالفت اور پورے برصغیر میں حالت کی تبدیلی نے 1947 میں مسٹر ریڈ کو خپلو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ خپلو سے جاتے وقت مسٹر ریڈ نے بچے کی قبر کی نشاندہی کے لیے ایک کالے پتھر پر پوری تفصیل کندہ کر کے چلے گئے۔ 2019 میں کورونا کے دنوں میں مسٹر ریڈ کے خاندان کے کچھ لوگ اس پتھر اور قبر کی تلاش میں خپلو پہنچے۔ خپلو غرض سے تعلق رکھنے والے سرینا ہوٹل خپلو کے ٹورسٹ گائیڈ محمد نسیم راجپوری نے نہ صرف ان لوگوں کی تفصیل بتائی بلکہ تمام فوٹوگراف بھی مہیا کیے۔ نسیم بھائی کہتے ہیں یہ خاتون سکول بلڈنگ اور وہ پتھر دیکھنے گوپی بھی گئی جہاں مسٹر ریڈ پاکستان بننے سے پہلے رہ چکے تھے۔ مسٹر ریڈ کے ہاتھوں قائم شدہ سکول کی عمارت کو منہدم پا کر اس خاتون کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے۔ مکان منہدم ہونے کی وجہ سے کافی تلاش کے بعد بھی اس وفد کو وہ کالا پتھر نہیں مل سکا جس کی تلاش میں وہ لوگ آئے تھے۔ مگر جب ہم اس ڈاکومنٹری کے لیے ریسرچ کرتے کرتے اس سکول تک پہنچا اور عمر رسیدہ لوگوں سے ملے تو اس پتھر کا سراغ مل گیا۔ یہ پتھر اس وقت خپلو کرمنگ کے غلام مہدی ولد محمد سکیلدوا کے گھر پر موجود ہے۔ 1932 تک پورے ضلع گانچھے سے بچے خپلو بانپی میں واقع سکول سے علم کی پیاس بجھاتے رہے۔ اس کے بعد سکسا میں 1932، کھرکو میں 1933 اور پھڑوا میں 1945 میں پرائمری سکول قائم ہوئی۔ غور سے بلغار، غواڑی، کورو، سرمو اور کرس میں بعد کے سالوں میں سکول قائم ہوا۔ 1960 کے لگ بھگ خپلو میں محلہ غربچوں کے لڑکوں کے لیے راجہ خپلو نے بھی ایک سکول عمارت تعمیر کیا۔ اور بالی سکول کو سب سے پہلا وانو کھو سری نگر نا یا امتحان نا ڈلو صاحب انجو کھو ڈلو یا ہندو یا کھو بہت کھو اور جو ہستے کا سے یا امتحان نا صرف خپلو بالا اور پائن اور بلتستانیت پر کا سکول کو امتحان اور جو کون سے کھولا باقر پی گونی کا مکتب چکتے کا سکول چلائی بھی ہم لوگ کچھ پیشو کو نہ کھو بہت ہونے کے باوجود کھولا اجازت میں دیکھو شنی کون پہ شنی کون سے نا کون تیسرا جو چی کیا طریقہ دونوں کون سے جو حالی یہاں چاہاں تعلیم کی یت میں واندی اسلامی تعلیم قرآن مجید کی تعلیم پہنچ سے ملے جائے یت پنو خوشی خدا اللہ تعالیٰ ان کو رکھ رحمت سے جو نا سدور میں کھولا خدا رحمت دے اللہ تعالیٰ اس کو بھے تو کھو غیر مسلم مگر اللہ اس کو رحمت کرے خوشی سے پھر چک وہ 200 سے نگا کھیتان لہ چک بیت کھیتان لہ زندین با زندین دک باید پی انگا سے کھیتان لہ مکتب کی چاہ چیزیں انگا سے اجازت بیت چھاسکون سکول پو کارچو خان بالے کی کارچو خانی تافین سوچو خوشی اچھا بالائی قسم خواہ تافین جو وانو کھو مخلی سے تو کھولا تاخیر اولاد میں تو دنگا پر زیادہ ایتان لگا اولاد میں تو جو کھوئے فونو کارچو ازغار دیر میں پر دوسرے کارچو نیاز دیر پین جو دوسرے کارچو عظام خان دیر پین پائے وانو خواہ اولاد میں پین سوچا وانو خوزی دینیتی توری تو کوئرہ نور بخشیون لا آگے کھومو پھر خوز دے سکول بتا دیتا دے سکول بتا دے نو سمت کارچو نادر شاہ اچھا جو کارچو شاہ محمد کھون سی 10 و تدریس میں مکسیٹ محمد علی نے یامبو دے کے سبق سے سوچو دیکھا نا دو کارچو خان پا سو تب دینے دیگا گوپی کے سکول پر چی بھاری کھون سے گوپی کے سکول پر 2 بھاری کھون دیگا انگریز کنوں سے ریٹوں سے کھون سے دیگا سکول پر باقاعدہ ٹھوکٹھونگیز میں سے تاں سے سوچیا تاں سے یوت پنا جو کھلا وقت خوبصورت جگہ وقت زیر ایک انا کھون سی جو تم دے والا 500 روپے کرایہ سے پھر بجو دے کرایہ فان سے کرایہ کا جزول پہ دو سے نمبردار جی چھو جو
کہا تو زلف علی تھے چاچانی جناب راجا ان میں اچھا کھور نمبردار سے ان بجو دوندی گوپ سکول کو کھوئی بجو کھوئی اثر رسوخ سو سے ایک نا اے سکول کو فان تو سے دی گوپ سکول کو کاچا خان پا خپلی نو شاید پہلا پٹواری ان پجو کو گرداوری کنے پنشن سو فجو ڈوگرا حکومت پو چسام دونوں کو علاقے پڑھا لکھا مینی نو شاملیت پنسک ونا دے واخلا سکول چسان خاص خپلی نو سکول چی ڈوگرا وقتی نومیت پنسک مانے جو اس کردے کچا یت پجو لیکن کھوش گانا تعلیم حاصل بیاز زیر بولنگا سیشن چی پتہ چک بیا چک نارے خپلو بالائی میڈل سکولی نو پرانا رجسٹر داخلہ خارج پہ تھو سک جو دے نو پرانا می گامت ہو سک لیکن کاچو خان پہ تھو مت سک حالانکہ چوپی پنڈت راجا ناصر خان دون فروٹ ہاشتے سرنگر دکپن سک جو تعلیم حاصل بیالا اور دیواری جاگیری نظام گاما چوپی پنڈت لمبو دڑبڑ کوئی اصل نیتا کو لمبو دڑبڑ ان سک جو وانا کھوسی دی نظام پو گاما یا وہ خپلی دکھ سنا دے گاما کھوسی چلائی بن سک میں نے جو کھولا ہوا خرچہ کالبا مالی ازداما یہ وہ سارا جو ہے وانا کھوئے پھرونگی سانگ تاجو 1900 جو ہے پرانا ان میں نے جو کھوئے پھرونگی سانگ خپلو بالا انو پڑھائی بنیت پن سک جو دونی سانگ رجسٹر پی یت سک لیکن کاچو خان پی مت سک میں نے جو مت پنانگا سی پرانا من لپتا بیانا کھو سی زرجو دی بوا مہرہ میں آتو سعید مبارک کھولا چھونچی تعلیم یت پن پا کھو کشمیر ناجوا پوسٹ ماسٹر ویسے تانس ڈوگرا گور میں واخلا وانا کھوسی چھونچی پراور طور پر ملنا تعلیم دلائی بیس دے بھوکلا دیہو سنگ سکول بکل چی چنگا میت پا وہاں چکنارے کھوئی سے کا زیر فین منگ کاچو خان پاسی جو وانا باقاعدہ مستند چی کھوئی سی تیاسا تا دے واخلا پریمری خواہاں پاس بیس کھولا خواہاں لحمو نوکری تھوئی انسک میں نے جو وانا دو سو سند بنا چی میت پی لیکن بیا پا کھولا او من سوجو کھو دو بوا محرم آتو سعید مبارک اسی سنا کاچو خان پاسی سب سے